آج فیض احمد فیض کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کا پہلا شعر ہے: رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ یوں تو فیض کی شاعری وطن کے حوالے یا مٹی کے حوالے سے زیادہ جانی جاتی ہے، لیکن ان کی کچھ شاعری ایسی ہے جسے ہم خالصتاً ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تعلق کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس غزل میں جو اشعار ہیں ان میں سے زیادہ تر اشعار آپ اسی معنوں میں لیں گے تو یہ غزل سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی۔ ہم چاہیں تو اس کی دوسرے پیرائی کی تشریح بھی کر سکتے ہیں جس میں وطن یا مٹی کا حوالہ ہو، لیکن یہ زیادہ پسند آیا ہمیں کہ ہم اس کا ایک عاشق اور ایک محبوبہ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے یا محبوبہ کے حوالے سے عاشق کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو اس میں مد نظر رکھیں۔ تو ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس غزل کی تشریح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم کسی اور محفل میں اس غزل کی سیاسی تشریح بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، لیکن وہ ذرا زبردستی کی ہوگی کیونکہ اس غزل کا جو ماحول ہے، آپ یوں کہہ دیجیے، وہ بہت ہلکا پھلکا سا اور رومانی یا رومانٹک ہے، تو ہم اس کو اسی طرح سے لیں گے۔ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے پیراہن۔ پیراہن کا مطلب ہوتا ہے لباس، اور زلف آپ سب جانتے ہیں بالوں کو کہتے ہیں۔ موسم گل بہار کے موسم کو کہتے ہیں، اور بام کہتے ہیں کسی عمارت کے بنے ہوئے ایک ایسے حصے کو جس کا رخ باہر کی طرف ہو، عوام کی طرف ہو۔ انگریزی میں کہہ لیجیے تو آپ بالکنی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں، اگر ہم اس کو اس طرح لیں جیسے کہ ہم نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب تمہارا جو لباس ہے اس کا جو رنگ ہے وہ، اور جو خوشبو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے وہ، ان کو ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج تم نے یقیناً بہت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہے، اور یہ جو فضا میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے تو یقیناً تم نے زلفیں سنواری ہوں گی، یہ انہی زلفوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو ہے۔ اور ہمارے لیے بہار کا موسم کیا ہے کہ جب تم ہمیں بام پر دکھائی دو۔ بام پر دکھائی دینے سے مطلب یہ ہے کہ محبوبہ بنی سنوری، اس نے بہت اچھا لباس پہنا، اس نے اپنی زلفوں کو سنوارا، یا ممکن ہے کہ وہ بام پر کھڑے ہو کر ہی اپنی زلفیں سنوار رہی ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پوری کیفیت ہے جس کو ہم طرح طرح کے نام دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا نام جو دیا ہے وہ ہے موسم گل۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک عاشق کے لیے موسم گل یا موسم بہار وہی ہے جب اس کی محبوبہ یا اس کا محبوب بام پر آیا ہوا ہو۔ اب بام پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی اونچی جگہ پر، یاد رکھیے کہ بام اونچی جگہ پر ہی ہوتا ہے، کہ جب وہ کوئی راستے سے اونچی جگہ پر محبوب دکھائی دے تو وہی ایک عاشق کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یعنی اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جب بہار آتی ہے تو طرح طرح کے رنگ ہر طرف کھل جاتے ہیں پھول، اور ہر طرح کے رنگ پھیل جاتے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو تمہارا رنگ ان پھولوں کے مماثل ہے، اور وہ جو ان پھولوں سے خوشبو پھوٹتی ہے ہم اس کو نہیں جانتے، ہم تو صرف تمہاری زلف کی خوشبو کو جانتے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے لیے بہار اسی وقت آتی ہے جب تم بام پر آ جاتی ہو یا بام پر دکھائی دیتی ہو۔ دوسرا شعر ہے: دوستو اس چشم و لب کی کچھ کہو جس کے بغیر گلستاں کی بات رنگی ہے نہ میں خانے کا نام۔ دوستوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا والوں، چشم و لب
کہتے ہیں چشم، کہتے ہیں آنکھ کو، اور لب کہتے ہیں ہونٹ کو، گلستان کہتے ہیں باغ کو، بغیچے کو، پھلواری کو، اور میخانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر شراب بکتی ہے۔ تو وہ اپنے دوستوں سے یعنی دنیا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کی کوئی بات سناؤ، میرے سامنے میرے محبوب کا ذکر کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو وہ بھی اس وقت اپنے دوستوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جیسی آنکھوں والی اور اس جیسے ہونٹوں والی کی کوئی بات کرو۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اس میں کہا ہے اس چشم و لب، اس سے مراد ان کی اپنے محبوبہ کا سراپا یا اپنی محبوبہ کی شخصیت ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی کچھ کہو سے مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کچھ کہو، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، اور وہ تو ایسا ہے کہ اس کا اگر ذکر کیا جائے تو گلستان کی بات رنگین ہے، نہ میخانے کا نام رنگین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے محبوب کی آنکھ بیچ میں سے نکال دیں یا اس کے ہونٹ بیچ میں سے نکال دیں تو چشم سے یہاں پر ہے نا جو مراد ہے ان کی شراب اور شراب کا نشہ ہے، یعنی وہ محبوب جس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر مے خانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب وہ اپنی آنکھوں سے کسی کو پلا دیتا ہے یا پلا دیتی ہے تو ہمیں اس کی کسی مے خانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب اس میں آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے تو آپ بہت آسانی سے ان نسبتوں کو پا جائیں گے۔ جو ایک ہونٹ کو گلستان سے ہے، یعنی ہونٹ سرخ ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح گلستان میں کھلے ہوئے پھول بھی سرخ ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اور یوں ہی ایک میخانہ جو ہے وہ اس کی چشم سے یا چشم کو میخانے سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میخانے سے آپ شراب پئیں یا کوئی بھی شراب پیے تو اس کو اس کا نشہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہی کیفیت ہمارے محبوب کی آنکھوں کی ہے کہ جو کچھ بھی اس آنکھوں میں دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ اس کو کسی میخانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی میخانہ ہمارے محبوب کی آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس محبوب کا ذکر ہم سے چھیڑو، اس محبوب کی ہم سے بات کرو کہ جس کی ہونٹوں کا تصور آتے ہی گلستان کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے اور آنکھوں کا تصور آتے ہی میخانے کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو انہوں نے مجموعی طور پر اپنے محبوب کی آنکھوں کو میخانے سے اور ہونٹوں کو یا لب کو گلستان سے تشبیہ دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز حسین اور خوبصورت ہے، یعنی جس کو دیکھ کر انسان کا جی خوش ہو جاتا ہے یا اس کو نشہ آ جاتا ہے، تو وہ صرف ہمارے محبوب کی آنکھیں اور ہمارے محبوب کے ہونٹ ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: پھر نظر میں پھول مہکے، دل میں پھر شمیں جلی، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام۔ اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں سوائے اس کے بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل یا مجلس یا وہ جگہ جہاں پر ان کا محبوب بیٹھا ہوا ہو، یا بزم اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر چند لوگ جمع ہوں کسی خاص مقصد کے تحت، اس کو بھی آپ بزم کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ ابھی میں اپنے محبوب کی محفل میں یا بزم میں گیا نہیں ہوں، میں نے وہاں جانے کا صرف تصور کیا ہے، میں اپنے محبوب سے ابھی دو بدو ہوا نہیں ہوں، یعنی ابھی ان کی محفل کے اندر میں نے پیر نہیں رکھا ہے، صرف سوچا ہے۔ تو میرے دل کے اندر پھول کھلنے لگے ہیں، میری نظر میں پھول کھلنے لگے ہیں اور دل میں شمع سی جلنے لگی ہیں۔ اب کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ صرف محبوب کے بارے میں سوچیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ کی نظر خوش رنگ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر تصور کیا ہے، ابھی میں وہاں گیا نہیں ہوں، تو اس سے آپ میرے محبوب کے حسن کا اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ جس سے ابھی میری ملاقات ہوئی نہیں ہے، جس سے ابھی میں نے صرف ملاقات کرنے کا سوچا ہے، تو میری نظر میں رنگ برنگے پھول کھل اٹھے ہیں اور میرے دل میں ہر طرح کی شمعیں جلنے لگیں۔ ظاہر ہے کہ جو شمعیں جو ہیں وہ امید کی شمعیں ہیں، یا محبوب کے حسن کو یاد کرنے سے جو دل میں روشنی پیدا ہو گئی ہے اس کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف اس عالم میں ہے کہ ابھی میں نے صرف یہ سوچا ہے کہ میں اپنے محبوب کی بزم میں جاؤں گا اور اپنے محبوب کو دیکھوں گا، اور اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو ایک الگ قصہ ہے۔ صرف محبوب اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کا تصور آتے ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت باتیں، بہت ہی زیادہ حسین باتیں اور بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت توقعات جنم لینے لگتی ہیں۔ شعر ہے، محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے، رند کا، ساقی کا، مے کا، خم کا، پیمانے کا نام۔ اس شعر میں یہ تو درست ہے کہ یہ شعر بظاہر تو انہوں نے محبوب کے لیے ہی کہا ہے، لیکن اس شعر میں آپ تھوڑے سے اس کے سیاسی معنی بھی دے سکتے ہیں۔ محتسب کہتے ہیں حساب کتاب کرنے والے کو، یعنی وہ جو کہ آپ کی ہر حرکت پر ہر وقت نظر رکھے اور آپ کو فہمائش کرتا رہے اور آپ سے کہتا رہے کہ تم نے یہ درست نہیں کیا، تم نے وہ ٹھیک نہیں کیا۔ فیض کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا یا فائدہ پہنچانے والا۔ رند کہتے ہیں شراب پینے والے کو، ساقی کہتے ہیں شراب دینے والے کو، مے کہتے ہیں شراب کو، اور خم اور پیمانہ شراب دینے کے، جو شراب پینے کے جو برتن ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا نام ہے۔ اب اس میں اس کی لوگ مختلف طریقے سے تشریح کرتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی الگ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے محتسب کی خیر، یعنی محتسب کو کچھ نہ ہو یا محتسب زندہ باد، یہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اسی کے فیض سے، یعنی اسی کی وجہ سے۔ اب کیا ہوا، اونچا ہو گیا ہے نام کس کا؟ رند کا، ساقی کا، مے کا، خم کا، پیمانے کا کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ ان ساری چیزوں کو کوئی پہلے جانتا ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے جب آنا جانا شروع کیا مے خانے میں تو محتسب نے ہر جگہ یہ خبر پہنچائی، اور اسی کی وجہ سے یہ الفاظ لوگوں میں عام ہوئے، ورنہ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب کوئی آدمی، ہم جیسا آدمی، کبھی کوئی شراب کی محفل میں چلا جاتا ہے تو اگر کوئی اس کو کچھ بھی نہ کہے تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ وہاں نہ جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کی اس خرابی یا برائی کا پتہ ہی نہ چلے، لیکن محتسب نے اس کا ذکر دنیا بھر میں اتنا زیادہ کیا کہ ساری دنیا رند اور ساقی اور میخانے اور پیمانے ان سب سے واقف ہو گئی۔ یہ محتسب کی خیر جو ہے یہ انہوں نے تنزن کہا ہے، یعنی کہنے کا ان کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو آپ اگر خاموش رہتے ہیں، یعنی کسی کو اگر برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو یہ بہت ممکن ہے کسی حد تک آپ کے لیے بھی، اور ہونا بھی چاہیے، کہ آپ اس کو خاموشی سے سمجھا دیں، خاموشی سے نصیحت کر دیں۔ اگر آپ پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹنے لگیں گے تو وہ برائی اور اس برائی کے ساتھ جو جڑی ہوئی برائیاں ہیں وہ دنیا بھر میں عام ہو جائیں گی۔ عام سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو ان کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ تو اس شعر میں اگر آپ اس کو دو چار لائنوں میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہی ہے کہ کسی برائی کو بہت زیادہ مشہور نہیں کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ تشہیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو کسی برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو بہت خاموشی کے ساتھ آپ اس کی فہمائش کر کے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کا کچھ مطلب لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ مے خانے میں اسی لیے رونق ہے کہ وہاں سب لوگ اپنے محبوب کی یاد میں روتے ہیں اور غرق ہوتے ہیں۔ محبوب نہ ہو تو انسان کو دنیا کی کوئی شے دلچسپ نہیں لگتی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تشریح بہت ہی سطحی سی ہے۔ تشریح وہ ہم نے جو کرنے کی کوشش کی تھی، اگر آپ
اس کے اوپر غور کریں گے اور اس شعر کو پڑھیں گے تو شاید ہم نے جو تشریح کی ہے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں چمن والے غریبانے چمن، تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، چمن والے آپ دنیا والے سمجھ لیتے ہیں، اور غریبانے چمن وہ جن کے پاس چمن جن سے چھن چکا ہے، جو غریب ہو گئے ہیں۔ اپنے غریب کا مطلب آپ کو پہلے بھی کسی غزل میں ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ بے وطن کو غریب کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کو غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے لیے درست لفظ غریب نہیں ہے، درست لفظ مفلس ہے، لیکن اب وہ غریب اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ لوگ اس ہر آدمی کو غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے اس سے میرا محبوب چونکہ مجھ سے جدا ہو گیا تو میرا دل بالکل ویران ہے، اور اب میرے جو جاننے والے لوگ ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اپنا جو تمہارا دل ہے اس کو اب چمن تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ چمن میں تو بڑی رونق ہوتی ہے، پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، سبزہ ہوتا ہے، پرندے ہوتے ہیں، اور 100 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مل کر ایک چمن بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا محبوب چونکہ میرے دل سے اب نکل گیا ہے تو مجھ سے چمن والے کہتے ہیں کہ بھائی تم اب جو تمہارا ایک ویرانہ باقی رہ گیا تمہارے دل کی جگہ، تو تم اس کا کوئی اچھا سا نام رکھ لو۔ یعنی اب ویرانے کا کیا نام رکھا جا سکتا ہے؟ ویرانے کو تو ہم سب ویرانے ہی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے غمخوار ہیں، غم گسار ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارے دل سے تمہارا محبوب تو نکل چکا ہے، تم ایک کام کرو، تم اپنے دل ہے اس کو چمن تو اب تم کہہ نہیں سکتے، ویرانہ ہے، تو اس کا تم کوئی اچھا سا نام رکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے محبوب کو تمہارا یہ نام پسند آ جائے اور وہ پھر تمہارے دل میں ایک مرتبہ اپنا گھر بنانے کو تیار ہو جائے۔ اس کا آخری شعر یعنی مقطع ہے، فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام۔ اب اس شعر کے 2 پہلو ہیں، اس کا ایک پہلو سیاسی ہے اور ایک پہلو وہی ہے مجازی جو ہم آپ کو پہلے بھی ذکر کرتے رہے، تو ہم اس کے سیاسی پہلو کو رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کے سیاسی پہلو پر بات کرنا شروع کر دی تو پھر بہت ہی زیادہ بات طویل ہو جائے گی۔ اب اس میں جو انہوں نے کہا ان سے مراد یہ ہے اپنی محبوبہ یا اپنا محبوب، اور تقاضائے وفا یعنی وہ ہم سے وفا کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، وفا کرنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ آشنا اصل میں اس جگہ رقیب کے لیے نے استعمال کیا۔ رقیب کسے کہتے ہیں؟ رقیب اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ہی محبوبہ کے 2 عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کا رقیب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فیض نے رقیب کی جگہ آشنا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مخاطب ان کا اپنے آپ کو ہی مخاطب کر رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اسے مجھ سے وفا کی امید ہے، وہ مجھ سے وفا کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یعنی میرے نام سے زیادہ اس کو رقیب کا نام پیارا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کا رقیب ہو گیا اس لیے آشنا ہو گیا، اور بیگانے سے مراد یہ ہے وہ آدمی جو فیض احمد فیض کا رقیب ہے۔ تو کل ملا کر اس شعر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایک طرح سے ایک محبوب یا محبوبہ کے اوپر طنز بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یعنی وفا کا تقاضا کر رہی ہیں کہ جنہیں ہم جو ان کے آشنا ہیں، ہم جو انہیں جانتے ہیں، ہم جو ان کے عاشق ہیں، ہمارے نام سے زیادہ ہمارے رقیب کا نام پیارا ہے۔ تو طنز انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھئی اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، آپ ہم سے وفا کا تقاضا کر سکتے ہیں اور ہم وفا کر کے دکھا دیں گے، لیکن آپ ایک ایسے آدمی سے وفا کا تقاضا کیسے کر سکتی ہیں کہ جس کا نام ہمارے نام سے زیادہ آپ کو پیارا ہے؟ تو خواتین حضرات، یہ فیض احمد فیض کی غزل کی تشریح تھی اور کچھ اس کے الفاظ سے
اگر آپ کو غزل اچھی لگی اور غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فیض کی کسی اور غزل یا نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔